اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، خبردار، اپنے راستے کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے تمہیں اجر نہ ملے گا۔ بس جب تو خیرات کرے تو اپنے سامنے ترہی مت بجوا، جیسے ریاکار عبادت خانوں میں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ مگر جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ ہونا، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں، تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو روزہ رکھے سر پر تیل لگا اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں، اے مسیح تیری ستائش۔ کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ عزیز مومنین، آج عالمگیر کلیسیا رات کے بدھ کے ساتھ روزوں کے خوبصورت موسم کا آغاز کرتی ہے۔ یہ موسم در حقیقت شادمانی، خوشی اور خداوند کی شکر گزاری کا موسم ہے۔ شکر گزار ہونا، شادمان ہونا، خوش ہونا، یہ واجب ہے۔ اور واجب کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں یقین ہو گیا کہ ہمارا خداوند ہمیں پیار کرتا ہے، وہ ہمیں عزیز جانتا ہے، اور وہ ہماری نجات اور ہمیں بچانے کے لیے فکر مند ہے۔ تو جب یہ بات انسان کی سمجھ میں آ جائے کہ میرا خدا مجھے کتنا عزیز جانتا ہے، یا میرا خداوند میری نجات کے لیے، میری زندگی کے لیے کتنا فکر مند ہے، یا میں خدا کی نظر میں کتنا بیش قیمت ہوں، تو یقینی طور پر ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے، ہمیں نہایت خوش اور شادمان ہونا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، مسیحی روزوں کے ایام، دھیان سے سننی ہے بات، مسیحی روزوں کے ایام خدا کے فضل کا موسم بہار ہے۔ مسیحی روزے خدا کے فضل کا کیا ہے جی؟ موسم بہار ہے۔ اور موسم بہار کیوں ہے؟ موسم بہار میں ہوتا کیا ہے؟ نئی زندگی نظر آتی ہے، نئے پتے نظر آتے ہیں، نئی کونپلیں نظر آتی ہیں، ہر طرف خوشحالی نظر آتی ہے، ہر طرف خوبصورتی نظر آتی ہے، ہر طرف خدا کا پیار نظر آتا ہے۔ موسم بہار زندگی کی علامت، موسم بہار نئی زندگی کی امید، اور یہی وجہ ہے کہ مسیحی روزوں کے ایام خدا کے فضل کا موسم بہار ہے۔
ہوتا ہے انسان نئے سرے سے جنم لیتا ہے، نئی کونپلیں جو ہے وہ پھوٹتی ہیں، پرانے پتے جو ہیں وہ گرتے ہیں اور اس کی جگہ نئے پتے جو ہے وہ لے لیتے ہیں، ہریالی آ جاتی ہے، ان ادر ورڈز زندگی آ جاتی ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں جیسے ہی روزوں کا موسم ہوتا ہے تو ہمارا جو موڈ مزاج ہے تھوڑا سا اداس ہو جاتا ہے، غمگین سا ہو جاتا ہے، اداسی جو ہے وہ چھا جاتی ہے۔ شاید کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن میں اس سے فرق سوچتا ہوں، یہ اداس ہونے کا موسم نہیں ہے، یہ غمگین ہونے کا موسم نہیں ہے، یہ پریشان ہونے کا موسم نہیں ہے، بلکہ یہ شادمان ہونے کا موسم ہے۔ اور شادمانی کس لیے؟ میں نے کہا ہے کہ مسیحی روزوں کے ایام خدا کے فضل کا موسم بہار ہے۔ Therefore, it is joyful season۔ اس لیے ہم بڑی شادمانی، خوشی اور امید کے ساتھ اس موسم میں داخل ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ خدا کے فضل کا موسم ہے، اس موسم بہار ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ خدا کی محبت، خدا کی رحمدلی، خدا کی معافی اور اس کے پیار کی فراخ دلانہ جو قدرت ہے اس کا ہم کیا کرتے ہیں؟ تجربہ کرتے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خدا کی محبت اور معافی درکار نہیں ہے۔ خدا کی معافی، اس کی محبت، اس کا رحم ہر انسان کے لیے دستیاب ہے۔ اس سیزن میں، بلکہ ہر سیزن میں ہی خدا کی معافی اور محبت ہر انسان کے لیے دستیاب ہے، بشرط یہ کہ وہ خداوند کی طرف رجوع کرے۔ اور جو کوئی خداوند کی طرف رجوع کرتا ہے، خداوند کی طرف بڑھتا ہے، اس کی طرف آ جاتا ہے، خداوند اسے قبول کرتا ہے۔ آج میں جب پیغام تیار کر رہا تھا تو میں یہ بھی سوچ رہا تھا، یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ کئی دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسیحی روزوں کا آغاز کب ہوگا، اور میں نے چھوٹی سی ویڈیو بھی ڈالی کہ 2 مارچ کو ہوگا۔ لیکن سیکنڈ کویسچن جو کیا جاتا ہے عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ کیتھولک مسیحی روزوں کا آغاز کب ہوگا، اور میں سوچ رہا تھا کیتھولک مسیحی روزوں کا ہی تو آغاز ہوتا ہے، باقی لوگ تو سب اس ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں، اور یہ خدا کی مہربانی ہے، یہ خدا کی مہربانی ہے۔ در حقیقت یہ موسم کیتھولک لتوری کیلنڈر کے مطابق ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ موسم کیتھولک مسیحی روزوں کا موسم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی مہربانی ہے کہ جتنی بھی کلیسیاں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مومنین ہیں، جتنے بھی مسیحی ایماندار ہیں، وہ اس موسم میں شامل ہو کر روزوں کے موسم کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ روزوں کا سب سے بڑا اور پہلا معجزہ کیا ہے کہ سارے کے سارے جتنے بھی مسیح ہیں ایک دم اسی وقت آج کے دن رات کے بدھ کے ساتھ ہی اپنے روزوں کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلا پھل روزوں کا کیا ہے؟ یونٹی، اتحاد۔ میں دیکھتا ہوں کہ جتنی بھی کلیسیاں ہیں آج کے دن ہی کرتی ہیں، حالانکہ ان کی ٹریڈیشن ہے ہی نہیں، راکھ لگانا ان کی ٹریڈیشن نہیں، رات کا بدھ بنانا ان کی ٹریڈیشن نہیں، آج کے دن روزے رکھنا ان کی ٹریڈیشن نہیں ہے یا نہیں؟ نہیں، لیکن آج کے دن سب کے سب رات کا بدھ بھی بناتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، روزوں کا اعلان بھی کرتے ہیں، اور آج سے ہی روزوں کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلا پھل کیا ہے روزوں کا؟ یونٹی۔ خدا نے ہمیں سب کو کیا کر دیا؟ ایک بنا دیا۔ اس بات کے لیے ہم خدا کے شکر گزار ہوں اور اس بات کے لیے فخر بھی محسوس کریں
کہ کوئی ہے جو ان کو لیڈ کرتا ہے، اور وہ لیڈ کرنے والا کون ہے؟ پاک ماں کیتھولک کلیسیا۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج کے دن کے لیے جو میں نے موضوع جس کا انتخاب کیا ہے، اور بڑے خیالات پیش کیے جا رہے تھے، کیونکہ ہم نے 2-3 تھیم جو ہے سامنے رکھے ہیں، لیکن پورا روزوں کا موسم ہے تو اس پر ہم باری باری بات کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک تھیم یہ تھا کہ مقدس محفل فراہم کرو، ایک تھیم یہ تھا میری پسند کا روزہ۔ تو میں نے کل سوچا کہ ان موضوعات پر روزوں کے پورے موسم میں ہی بات ہوگی، تو میں نے ایک آج خاص جو موضوع ہے اس کا چناؤ کیا ہے، اور وہ موضوع کیا ہے؟ کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ کیونکہ آج راکھ کا بدھ ہے، ہماری پیشانیوں پر راکھ لگائی جائے گی، ہم اپنی عاجزی اور حلیمی کا اعلان کریں گے راکھ لگا کر۔ تو میں نے سوچا کہ آج کے دن راکھ کے بدھ پر، اور خاص طور پر اس آیت پر، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹے گا، ہم اس پر بات چیت کریں گے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، جب آج ایک مومن اپنی پیشانی پر راکھ لگاتا ہے، یا جب اس کی پیشانی پر راکھ لگائی جاتی ہے، تو درحقیقت یاد دلایا جاتا ہے، اسے ریمائنڈ کروایا جاتا ہے کہ ہم فانی مخلوق ہیں، فنا ہونے والے۔ ہمارے جسم دفن ہونے پر خاک بن جائیں گے، ہماری زندگی کا دورانیہ بڑا مختصر ہے اور غیر متوقع بھی ہے۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی ہستی کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ راکھ کا لگایا جانا، اپنی ہستی پر کیا کرنا ہے؟ غور و خوض کرنا ہے۔ میری ہستی کیا ہے؟ میں انسان ہوں، لیکن میری ہستی کیا ہے؟ میری آئیڈینٹی کیا ہے؟ میں کہاں سے بنایا گیا، کہاں سے نکلا ہوں، اور کہاں میرے لوٹنا ہے؟ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ اب یاد رکھیں، میں نے کہا ہے کہ پہلی چیز کیا سیکھنی ہے کہ اپنی ہستی کو جاننا، اپنی ہستی کی پہچان، کہ میں ہے کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میں کس سے بنا ہوں، اور مجھے کس سے بنایا گیا، اور میرا اینڈ کیا ہے۔ اپنی ہستی کی پہچان۔ اب دیکھیں، دھیان سے میری بات کو سننا ہے کہ ہماری ہستی کیا ہے؟ ہم خاک ہیں، اوکے، یہاں تک بات کلیئر ہے؟ کلیئر ہے کہ نہیں ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو پہلی بات کیا ہے؟ اپنی ہستی کی پہچان۔ اور وہ ہم نے دیکھا کہ ہماری ہستی کیا ہے۔ اب میرے عزیزو، یہ تو سچ ہے کہ میں اور آپ خاک ہیں اور خاک میں لوٹ جانا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اسی خاک کو خداوند نے پسند کیا، ایسی ہی خاک کو خداوند نے چھوا، ایسی ہی خاک پر خداوند نے اپنی نظر کرم کی، اور خدا نے ہم خاک جیسوں کو، بلکہ ہم خاک جو ہے اپنے پاک اور مبارک ہاتھوں میں لے لیا۔ ہستی کیا ہے انسان کی؟ خاک ہے۔ اب اسی خاک کو کیا ہوا؟ خداوند نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اور تکوین کی کتاب میں لکھا ہے، اور خدا نے زمین کی مٹی سے، خاک سے انسان کو کیا کیا؟ بنایا، اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور انسان
जीती जान हुआ। इंसान जो हक है, जिसकी कोई ना हसीयत है और ना हस्ती है, अब ये हक कैसे बुलंद मर्तबे तक पहुंची? जब ये खुदावन के हाथों में आ गई, जब ये हक, जब ये इंसान खुदावन के हाथों में आ जाता है, उसकी हैसियत क्या होती है? बदल जाती है। और बदलती कैसी है कि इंसान जीती जान हुआ, यानी लाइफ उस खाक में, नथिंगनेस में, खुदा के छूने से, उसके हाथ लगाने से, उसके पकड़ने से ये हाथ की हालत क्या हो गई? तब्दील हो गई और इंसान जीती जान हुआ। अब इंसान हाथ नहीं रहा, बल्कि क्या बन गया? जीती जान बन गया। वो हाथ जो बेकीमत थी, अब बेशकीमत हो गई, क्योंकि अब उसमें जिंदगी है, रूह है, और वो रूह डालने वाला कौन है? वो खुद खुदावंद है। ऐसा ही है, जमीन की हाथ पर खुदा ने अपना आसमान अंडेल दिया और इंसान जीती जान हुआ। और ये वो सफर है जिसे हम कहते हैं खाक से जिंदगी का सफर, फ्रॉम डस्ट टू लाइफ, खाक से जिंदगी। और ये जिंदगी हमें कैसे मिली? खुदावंद से मिली। और किस तरह मिली? क्योंकि उसके छूने से, उसके छूने से हम बेशकीमत हो गए, हाथ से इंसान बन गए, इंसान जीती जान हो गया, इंसान में जिंदगी का दम आ गया। यह है वो हक जिसकी कोई हैसियत ना थी, अब ये बेशकीमत हो गई। हैरत अंगेज तौर पर खुदावंद के छूने से हम बेशकीमत बन गए। और उसी में मेरे अज़ीज़ों, अब रोजों के मौसम में देखना क्या है कि हम जो खाक थे, खुदावंद के छूने से हम में जिंदगी आ गई, हम में जिंदगी का दम फूंका गया, हम खुदा की शबीह पर बनाए गए, उसकी सूरत पर बनाए गए। लेकिन होता क्या है कि ये इंसान जिसकी हस्ती को तब्दील किया गया, हाथ से इंसान बन जाना, हाथ से जिंदगी का आ जाना, अब होता क्या है? इंसान उस मर्तबे या उस रुतबे से गिर जाता है। और कैसे? जब वो गुनाह करता है, जब वो गुनाह करता है, जब वो बदी करता है, जब वो खुदावंद के हाथों से निकल आता है, खुदावंद से दूर चला जाता है, तो अगेन ही इज जर्निंग टुवर्ड डस्ट, खाक बन जाता है, कोई हैसियत नहीं होती, फना हो जाता है, उसमें जान नहीं रहती। दूसरे लफ्जों में उसमें जिंदगी बरकरार नहीं रहती, क्योंकि जिंदगी किसके वसीले से और किसके साथ और किसके नाम से हासिल होती है? वो खुदावंद के नाम से। और जब इंसान डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, तो फिर हम अपनी हैसियत और मकाम को खो देते हैं। इंसान जो जीती जान बन गया था, अब उसमें जिंदगी नहीं, हाँ चलता फिरता लाजमी होगा, लेकिन हकीकी तौर पर अब वो बेजान है, उसमें जिंदगी नहीं। और खास तौर पर वो जिंदगी जो खुदावंद हमें देना चाहता है, कसरत की जिंदगी के बगैर। और इसकी वजह क्या है? इंसान का गुनाह में गिरना। और मसीह में मेरे अज़ीज़ों, रोजों के मौसम में हमें एक बार फिर ये मौका बख्शा जाता है कि हम अपने दिलों पर जमी हुई मैल को साफ करें,
میں آج کی انسانی زندگی میں واقعی انسانی زندگیاں کئی دفعہ رات کا سا منظر پیش کرتی ہیں. ان کے دلوں میں اتنی رات گناہ کی جم چکی ہوتی ہے کہ محبت نظر نہیں آتی, خدا کا پیار نظر نہیں آتا, خدا کا رحم وہ کر نہیں پاتے, جس مقصد کے لیے وہ بلائے گئے ہیں اسے وہ پورا نہیں کرتے. یہ دھول, یہ راکھ جو انسانی دلوں پر جم جاتی ہے, یہ خدا کی محبت انسان کے ساتھ محبت کو مجروح کرتی ہے. اور آج کی انسان کی زندگی دھول زدہ ہو گئی ہے, ڈسٹی ہو گئی ہے. کس سے؟ گناہ کی صورت میں, خدا سے دوری کی وجہ سے ہم ڈسٹی ہو گئے ہیں, ہمارے دلوں پر دھول جم گئی ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں, وہ دھول کون سی ہے؟ وہ گناہ کی ہے, بدی کی ہے, نفرت کی ہے, ایک دوسرے سے دوری کی ہے, بے رحم ہونے کی ہے. اب آج اور روزوں کے تمام ایام میں ہم نے اپنے اندر جھانکنا ہے, اپنے دلوں کی جانب دیکھنا ہے, اپنے دلوں میں جھانکیں کہ میرے دل میں کتنی ڈسٹ ہے گناہ کی یا نفرت کی, یا میں کس حد تک خدا سے دور ہو گیا ہوں. اور آج کی پاک انجیل میں جب پڑھ رہا تھا تو اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ ہم ایسی دھول کی بات کرتے ہیں یا ایسی ڈسٹ کی بات کرتے ہیں جو ریاکاری کی ہے, جو منافقت کی ہے, جو دوغلے پن کی ہے, جو دکھاوے کی ہے. ایسی گندگی کی بات کرتے ہیں جو صرف دکھاوے کی بات ہوتی ہے. اور جب آج کی پاک انجیل میں روزے کے بارے میں کہا گیا ہے, خیرات دینے کے بارے میں کہا گیا ہے, دعا کے بارے میں تلقین کی گئی ہے, تو ایسے لگتا ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ جو دوگلا پن ہے, دکھاوا ہے, اس کی دھول جو ہے وہ جم چکی ہے. انسان دعا کرتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں اس کی تعریف کریں, انسان روزے رکھتا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھیں, اسے راز سماعت جانیں. آج کا انسان کئی دفعہ خیرات کرتا ہے تاکہ اس کی بلے بلے ہو جائے, اس کی سیلف ریسپیکٹ بڑھے. وہ یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے کرتا ہے. اور اسی میں میرے عزیزو, یہ وہ دھول ہے منافقت کی اور دوگلے پن کی جسے ہم نے صاف کرنا ہے. دعا بڑا خوبصورت عمل ہے اگر انسان کرے تو, خیرات کرنا بڑا خوبصورت عمل ہے, روزہ رکھنا بڑا خوبصورت عمل ہے. لیکن اگر یہ ساری چیزیں دکھاوے کے لیے ہے تو پھر یہ اپنا مقصد پورا نہیں کرتی, پھر یہ خدا کی پسند کا روزہ یا دعا یہ خیرات نہیں ہے. خدا کی پسند کی باتیں کیا ہے؟ آج کی پاک انجیل ہمیں سکھاتی ہے کہ کوئی دوسرا نہ دیکھے, پوشیدگی میں دعا کرنا, پوشیدگی میں روزہ رکھنا, خدا ان کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھنا, دوسروں کے ساتھ اپنی محبت اور پیار کو بڑھانے کے لیے روزہ رکھنا. تو اسی میں میرے عزیزو آج دعوت دی گئی ہے کہ سب کچھ دکھاوے کے لیے نہیں, اپنے نام کے لیے نہیں, برتری دکھانے کے لیے نہیں, بلکہ خدا کی محبت میں کرنا ہے. اور یہ وہ دھول ہے, یہ وہ خاک ہے جسے آج کے انسان کو اپنے دل سے صاف کرنا ہے. اسی خدا میرے عزیزو, روزوں کے ایام ایک بڑی دعوت ہے کہ اس دھول کو پاک صاف کریں, چاہے وہ گناہ کی دھول ہو, چاہے وہ دوگلے پن کی دکھاوے کی دھول ہو, چاہے یہ نفرت کی دھول ہو. اور اس دھول کو صاف کر کے مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ آؤ خدا سے میل کر لو, اب قبولیت کا وقت ہے, اب اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کا وقت ہے, اس دھول کو صاف کرنے کا وقت ہے, نیا بننے کا وقت ہے, خداوند کے قریب آنے کا وقت ہے, خداوند کی طرف رجوع لانے کا وقت ہے, خداوند کی طرف بڑھنے کا وقت ہے. But before you have to clean yourselves, اپنے
खुदावन की तरफ बढ़ते जाओ। हम बड़े खुश किस्मत हैं, खुदा ने हमें डस्ट टू लाइफ की तरफ लेकर, खुदा ने हमें डस्ट टू लाइफ बनाया, लेकिन हमने अपने गुनाह की वजह से लाइफ से डस्ट की तरफ सफर किया। अब रोजों का मौसम जो है ये हमारी मदद करता है, गोइंग बैक टू द ओरिजिनल, उस शबीह को जिस पर हम बनाए गए हैं और वो शबीह खुदा की है सूरत, उसकी तरफ लौटना, खुदावन की तरफ बढ़ना, जिंदगी की तरफ बढ़ना और नई जिंदगी की तरफ बढ़ना, जो रोजों का मौसम हमें अता करता है। और इसी में मेरे अज़ीज़ों ये बड़ी तब्दीली की भी दावत है। तब जब इंसान जो है डस्टी हो जाता है तो अपने आप को क्या करे, पाक साफ करे, अपने आप को तब्दील करे और खुदावन की तरफ क्या करे, रुजू करे। इसी में मेरे अज़ीज़ों रोजों के अय्याम मुझे और आपको दावत देते हैं कि हमने फ्रॉम डस्ट टू लाइफ का जो सफर किया है उसमें बढ़े, जिंदगी की तरफ बढ़े, खुदावन की तरफ बढ़े, मोहब्बत में बढ़े और तरक्की करें। Therefore, never fall again from life into dust. हाथ से खुदा ने हमें उठा लिया है, हमें अजीज जाना है। अब हमने अपनी इस हैसियत और मकाम को क्या करना है, बरकरार रखना है। और आज जब हम अपने माथों पर राख लगाएंगे तो ये चंद एक बातें जो है वो याद करना जरूरी है। फ्रॉम डस्ट टू लाइफ, और ये सफर जारी रहना चाहिए। ये हमारी हैसियत बड़ी खूबसूरत है। आए गुनाह की वजह से जिंदगी को खो ना दें, गुनाह की डस्ट और धूल की वजह से खुदावन से दूरी ना अख्तियार करें, बल्कि इससे पाक साफ होकर खुदावन की जानब बढ़े और तरक्की करें। अजीज मोमिन, मेरी दुआ है खुदा हम सबको कसरत से बरकत दे, ये रोजों के अय्याम हमारी मदद करें ताकि हम अपने दिलों से जो डस्ट है उसे क्या करें, साफ करें। रोजों का मौसम दर हकीकत इसी तरफ हमें बुलाता है और हमारी मदद करता है ताकि हम नए बनकर ईद पाशका की खुशी में शरीक हों। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।